أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ۔ الحمد الحمد للہ۔ للہ، آپ کیسے ہیں؟ جی چلیں، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ایک سیکنڈ مجھے دیں۔ اوکے اچھا جی چلیں، الحمدللہ کافی سارے لوگ بھی آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی باقی کے شاید سو رہے ہیں یا کچھ اٹھنے والے ہوں گے، امید ہے جلدی اٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے صفحہ نمبر 4 اور اشارہ 4B ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بیچ کون سا ہے؟ 276۔ آپ لوگوں کو میری سلائیڈز، تصویر، آواز سب ٹھیک آ رہا ہے نا؟ ایک جتنا کوئی جی کنفرم کر دے۔ ٹھیک آ رہا جی ہے۔ جی ٹھیک ہو ٹھیک گیا آ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ ہمارا بیچ نمبر 276 ہے۔ میں آپ کی ٹیچر حفصہ سہیل ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنا اشارہ بی جو ہے وہ کرنے لگے ہیں، 4B کا۔ تو دیکھیں کتنی تیزی سے کورس گزر بھی گیا ہے۔ ہم نے 5 صفحات کرنے ہیں، جس کے اندر سے الحمدللہ ہم لوگوں کے 3 صفحات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور چوتھا صفحہ ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو ہم نے کس طرح سے اس کو کرنا تھا؟ ہم نے کہا تھا ہم اس کے 5 صفحات پڑھیں گے، یعنی کہ ایک رب جو ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح انگلیوں کے اوپر ہم لے لیا کریں گے۔ فرسٹ صفحے پہ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، اس کے اشارے بنا لیے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پیج، تھرڈ پیج اور باقی سارے پیجز، ٹھیک ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا، ہدایت سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہدایت کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کی درخواست کی تھی۔ پھر ہدایت کن لوگوں کے لیے تھی اور کن کے لیے نہیں تھی، 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی متقین، کافرین اور منافقین۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب ہم فردر آگے جو ہے اس کو چوتھے پیج سے لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم کوئکلی ایک دفعہ دہرا لیں، ان اشارات کو کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے جی، کسی کا دل نہیں کرا آج؟ جی سسٹر نجمہ، چلیں جی سسٹر نجمہ، سارے کوئکلی آپ ایک دفعہ اشارات دہرا دیجیے۔ تعریف، دعا، نہیں نہیں، آپ پورے پورے اشارے پڑھیں۔ اللہ کی تعریف، اللہ اللہ ہدایت کی کی دعا۔ تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے پیج کا، کافروں کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخ ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، تو جزاک ابھی اللہ۔ بس ٹھیک نہیں ہے، آئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اب جو شارٹ تھے وہ سسٹر عاتقہ دہرانے چاہ رہی تھی، چلیں آپ دہرا لیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ نمبر 2 پہ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ 3 پہ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ ہم نے کہا تھا آگ اور بارش، تاکہ ہمیں کنفیوز نہ کریں، مکس نہ ہو، تو ہم نے الف کیونکہ پہلے آتا ہے اس لیے آگ کے لیے ہم نے اس کو رکھا تھا، اور بارش جو ہے وہ با سے آتی ہے، تو آگ پہلے اور بارش، ٹھیک ہے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے یہ صفحات پہ جو اشارے پڑھنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھ لیا وہ آلریڈی، وعید و بشارت، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، ٹھیک ہے۔ تو وعید اور بشارت کل ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے اندر وعید کا ورڈ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن جو ہے ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وارننگ ہے کافروں کے لیے، اور آیات کے کانٹیکس سے ہم نے پھر اس کا وہ نکال لیا تھا، وعید و بشارت، اور خوشخبری تھی کس کے لیے؟ جو لوگ ایمان لائے، اور دوسری شرط کیا تھی؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، ایمان پلس جو ہے
نیک عمل. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مچھر کی مثال، اور پھر اس کے بعد لیٹر آن کل اور نیکسٹ ویک جو ہم پڑھیں گے گمراہ کون اور کفر کیسے. دہرا لیتے ہیں، وہ عید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. تو اس کے شارٹ اشارات بن جائیں گے وہ عید، مچھر، گمراہ، کفر. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. الحمدللہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں مچھر کی مثال. آج کی ایک ہی آیت ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ آسانی سے ہم لوگ اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگ جب دیکھتے ہیں نا، آیات دیکھتے ہیں، تو ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اشارات کے نام ہوتے ہیں نا ان کو آیات کے اندر ریلیٹ بھی کیا کریں. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھ لیں گے بعودہ جو ہے وہ مچھر کو کہتے ہیں، تو اس سے ہمیں یاد رہے گا. یا یہاں سے یضرب مسئلہ جیسے ہے، تو انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اس کو پھر ریلیٹ کر لیں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ضروری ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک تو معنی بھی یاد رہ جاتے ہیں، پھر آپ جب تلاوت سنتے ہیں یا خود کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ذہن میں پورا کا پورا وہ آ جاتا ہے کانٹیکٹس. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ان کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے، کیونکہ کنیکٹڈ ہے، سارا مضمون چل رہا ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انکار کرنے والوں کا، جیسے وعید اور بشارت میں بتایا، جو انکار کریں گے ان کا کیا ہوگا، اور یعنی کہ آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کے لیے آگ تیار کی گئی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ ہمیں انسان کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہیومن نیچر کیا ہے، کہ ہمیں ایگزامپلس کے ساتھ زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. ایسا ہی ہے نا، جب ٹیچر بھی کچھ پڑھا رہا ہو یا آپ نے کسی کو سمجھا رہے ہو تو آپ کوئی نہ کوئی اگزامپل دیتے ہیں، انسان کیا کہتا ہے اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو قرآن میں اگزامپلس ہیں نا وہ بہت ہی خوبصورت اگزامپلس ہیں. اس کے اوپر جتنا غور و فکر کریں نا اور جتنی تحقیقات کے ساتھ دیکھیں، یعنی کہ اگر اب آج کل کے دور میں سائنس کے اس کے اکارڈنگلی دیکھیں تو انسان بہت زیادہ جو ہے امپریس بھی ہوتا ہے، اور وہ سوچنے کے لیے ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست جو مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا بس صرف سوالات کرتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر بس ایسے ہی انہوں نے وہ ویسے ہی کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیوں ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، تو آئے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج کی ایگزامپل میں نہیں، آج کی آیات کے اندر ہمارے پاس کتنے الفاظ نئے ہیں؟ 3، 2، 3 اور 1. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں گے اردو کے ساتھ، اور ہم لوگ اس کو سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن فہمی میں 2 چیلنجز کون کون سے ہیں؟ ایک تو الفاظ اور معنی، اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اشارات اور فکروں کے ذریعے. اور گرامر سے ہم کیا کہتے ہیں؟ TPI کے ذریعے کرتے ہیں نا، جو گرامر کا چیلنج ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے، پہلے اس آیت کے اس ٹکڑے کا ایک دفعہ وہ کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. اچھا، اس کے اندر اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. انا، بے شک، جیسے ہم نے اس کا معنی یاد بھی کیا تھا، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا. یہ ایک فعل ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے لیکن یہ آگے نیکسٹ QC's کے اندر ہم اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی صرف اس کا معنی یاد رکھ لیں گے کہ یہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. این یدربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال، بعودتاً، مچھر کی، فما، یا اس چیز کی جو فوقہا، اس سے بڑھ کر ہو. فاما الذین، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو وہ جانتے ہیں
अन्नाहु کہ وہ ہے حق ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا انا کا معنی اس جیسے ملتے جلتے اور الفاظ بھی دیکھے تھے، انا، انا اور ان وغیرہ، یہ سارے ہم نے اب تک بہت سارے پڑھ چکے ہیں. اس کی سلائڈ جو ہے نا، اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہوتی ہے نا، تو وہ جو QC1 والی سلائڈ تھی اس کو جو ہے آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. ایک منٹ ٹھہرے، یہ میری آواز جو ہے نا، اوکے، چلو ٹھیک ہو گیا. تو انا کی بات ہو رہی تھی، ایک منٹ ہے نا. جی، تو یہاں پہ کیا معنی ہو رہا ہے؟ بے شک اللہ لا یستحیی، یعنی کہ یہ مضارع ہے ایکچولی، نہیں شرماتا. استحیا بیسیکلی یہ فعل ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. کس چیز سے نہیں شرماتا؟ اب یہاں پہ دیکھیے دارابا کا ہم نے کیا فعل پڑھا ہوا نا، کیا معنی تھا اس کا؟ یضرب، ہاں تو کیا مارتا معنی؟ ہے. ہاں مارنے اس نے والا تھا. مارا. ضرب اس نے ہاں اس نے مارا. لیکن، مارا، ضرب اس ہاں نے مارا، یہاں پر ٹھیک ہے. مثال. تو لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ ضربہ کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اس طرح بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ایڈیمز جو ہوتے ہیں ہمارے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ضرب المثل ضرب کہتے ہیں نا. المثل. ہاں جی، ضرب المثل، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بات کریں؟ مثال بیان کی. ایک اور بھی معنی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، انشاءاللہ وہ آگے جا کے پڑھیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہٹ دا روڈ والی بات ہوتی ہے، تو ضربہ ضرب لگانے کے لیے بھی، اس لیے بھی یوز، یعنی ہٹ دا روڈ ویسے تو ضرب کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے، لیکن ہٹ دا روڈ والے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ جب وہ نکلے، وہ گئے وغیرہ کے سفر کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے اور بھی معنی انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ یاد کریں کہ وہ بیان کرتا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں، ہاں لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا یہ جو ماں اس طرح کر کے آ رہا تھا اینڈ پہ، کوئی والی، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا تھا اس کا مطلب ہے کوئی ایک بھی. کیا پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ تو بتائیں. میم کوئی ایک صورت لے آؤ. ہاں وہ تو اس کے والی اندر بھی چیز. تھا نا. تو یہاں پہ جب یہ ایک اسلوب ہے، انشاءاللہ یہ ہم آگے جا کے اس کے بارے میں مزید بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی ترجمہ یاد رکھنے کے لیے آپ یاد کر سکتے کوئی ایک مثال. ٹھیک ہے، کوئی بھی مثال، یعنی مزید اس کو ہم نے کہا تھا نکرہ تو ہے یہ، ایسا ہے نا. اس کو اگر الف لام لگائیں گے تو معرفہ ہوتا ہے یا خاص اسم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل نکرہ ہے. اور اس کے بعد اگر ماں آ رہا ہے نا، تو اس کا آپ نے معنی ایسے یاد رکھ لینا ہے، کوئی بھی مثال. یعنی بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے اس کو آپ یاد کر لیں کہ کوئی مثال اس طرح سے یاد کر لیں. بعودتاً، بعودہ کہتے ہیں مچھر کو. ٹھیک ہے، یہ مچھر اب آپ کو نظر آ گیا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ جب بھی آپ سوچیں گے نا، آپ کے ذہن میں یہ اتنا ڈرونا سا مچھر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو بعودہ یعنی کہ کوئی مثال مچھر کی. اب اللہ تعالیٰ یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، مچھر ایکچولی ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا، بالکل منا سا ہوتا ہے نا. تو یہ تو اس کی ایک میکرو فوٹو یہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی، فما، یا چیز کی جو، ٹھیک ہے، یا جو، ف پلس ماں ہو گیا، فوقہ. فوقہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ فوقا اوپر کو. ہاں جی، اوپر اوپر کو فوقا کہتے ہیں. تحتا. بالکل. اس طرح سے تحتا جیسے کل opposite. ہم نے پڑھا تھا نا تحتا، اور ہم نے کہا تھا نیچے. ماتحت وغیرہ، نیچے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا اپوزٹ یاد رکھ لیں گے فوقا، تو آپ لوگوں کو دونوں کے معنی یاد رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑھ کر ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بھی دو ٹکڑے کر لیجئے. اور یہ ہاں کس طرف جا رہی ہے؟ ہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مچھر کی طرف بہودا. جا مچھر رہا کی، بعودتن. بعودۃ. ہاں تو تو یہ یہ مونس ہو گیا. جی یہ فوقا ہا. مونس ہے. بعودتن مونس ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو ہمیں نشانی بھی نظر آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہاں بھی اس کی طرف ہی پوائنٹ کرا. اگر سمجھے کوئی مذکر چیز ہوتی تو پھر ہو جانا تھا نا، فوقہ ہو ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا. جی سسٹر فہمیدہ بتائیں. جی بس. جی 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 ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں تو ہماری یہ کو ہمیں، نوٹ کر دیا. ہم ریلیٹ کر لیں گے نا اگر کہ کس طرف پوائنٹ کری ہے ضمیر، کہاں کیا بات ہو رہی ہے، تو پھر اس طرح انشاءاللہ ترجمہ ذرا زیادہ اچھا یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے دیکھیے.
فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے یا تو رہے، اس طرح بھی آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی، وہ لوگ یا وہ جو، اب کون سے لوگوں کی بات ہونے لگی ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اندر یہ یاد رکھنا ہے، اما اور فَيَعْلَمُونَ، ابھی اس کو ذرا نوٹ کریں، آگے جا کے بھی دیکھتے ہیں اس کو اگلی سلائیڈ میں، ٹھیک ہے۔ بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں، انہو، کہ، انا کیسے یاد کیا تھا آپ نے؟ اشہدو ان محمد، ان اشہد ان لا محمد الہ رسول سے ہاں اشهد ان لا الہ ٹھیک ہے، اشہدو ان محمد سے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہم نے اس میں کی تھی نا اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہ وہ کیا ہے؟ حق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثالیں بیان کرے کہ وہ حق ہے، اس کا بھی تھوڑی شرح بھی دیکھتے ہیں۔ مر ربہم، ربہم کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ دو ٹکڑے بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، دو میر ٹکڑے ربی اور ربہم، اس طرح کر کے ہم بنا لیا، ٹھیک ہے، کہ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ورڈ کے معنی میں اگر سمجھ نہیں آئی تو بتا دیں، ورنہ آگے پھر چلتے ہیں، چلیں آگے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، ایک سیکنڈ، کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا آپ بیٹھو۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے مچھر جو ہے بظاہر جو ہے چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن کیا اس کا پورے کا پورا، اگر اس کی آج کل جیسے اسٹڈیز، سائنس نے اتنی زیادہ اس کے اوپر تحقیقیں کیا، اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے، اس کے بارے میں پورے پورے چیپٹرز ہیں، سارا کچھ ہے، تو اور جو ہے نینو ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بھی امپریس ہو کے جیسے بن رہی ہے، جیسے چھوٹی سی چیز کے اندر پوری فنکشنلٹیز جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے آج کل جو موبائل ہیں ان کے سائزز دیکھ لیں، وہ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی، یہ تو موبائل تو پھر بڑے ہیں، اور نینو ٹیکنالوجی کی چیزیں آپ لوگ کنسیڈر کر لیں، دیکھ لیں، تو آج کل کس طرف ہے کہ چھوٹی سی چیز میں ہر چیز موجود ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ انسان کو کہاں سے انسپائر ہوتا ہے؟ سارا یہ مچھر اور اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں، نیچر سے ہی وہ انسپائر ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ اور کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ جو مچھر ہے اس نے کتنی کتنی بڑی تباہیاں مچائی ہوتی ہیں، اور کون کون سی بیماریاں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، جیسے انسان اتنی سی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، ڈینگی اور یہ ساری، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن دا پوائنٹ از کہ مچھر جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی پوری کی پورا اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ایسے ہی بس کوئی جیسے ہم سکریبلز کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پورے سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو زیادہ بلکہ پتا ہوگا، جس نے بایو وغیرہ پڑھی ہوئی ہے، کوئی ہے ہماری کلاس میں ڈاکٹر؟ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مکھی مکڑی وغیرہ کی مثالیں بھی دی ہیں، جیسے ایک سورہ حج میں ہے نا مکھی کی مثال، کہ اگر مکھی کوئی چیز کھانے کی چیز اٹھا کے لے جائے تو کوئی اس کو، جو ان کے وہ پتھر کے معبود تھے یا کچھ، یا ایون وہ لوگ خود بھی، وہ اس کو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد مکڑی کی مثال بھی دی ہوئی ہے، کون سی صورت میں ذرا بتائیں؟ سورہ عنکبوت عنکبوت میں، عنکبوت ٹھیک ہے، عنکبوت ہاں عنکبوت ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے سوچنے والی جو ہے نا وہ بات ہے، اس کے اوپر ہم جتنا غور و فکر اور تدبر کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ پس رہے وہ لوگ، اب جو ایمان والے ہیں نا، وہ تو اس طرح کے کوشچنس نہیں کرتے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور اتنی سی چیز یہ وہ، بس وہ یہ جانتے ہیں، وہ کوشچنس نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز میں، ہر آیت میں، قرآن کی ہر مثال میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو دو، ابھی ہم دیکھیں گے اگلی آیت کے اگلے حصے کے اندر، اور دو ٹائپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ
ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. इसका तर्जुमा भी साथ देख लेते हैं और इसको खुद थोड़ा सा देखते हैं दूसरे टाइप के लोग कौन से हैं। और रहे व अम्मल्लज़ीना, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बस वो कहते हैं, यहाँ पे भी ये नोट करें अम्मा और इसके साथ ये, और तो वो कहते हैं माजा अरादल्लाहु, क्या इरादा किया है अल्लाह ने, बिहाजा साथ इस मिसाल के, युदिल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह करता है इससे बहुतों को, यानी कि बहुत सारे लोगों को, वयहदी बिही कसीरा, और हदायत देता है इससे बहुतों को, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वो नहीं गुमराह करता इससे मगर फासिक लोगों को। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है, एक टाइप के लोग तो वो हैं कि जो ईमान ले आए और उनको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हक की है, और दूसरे टाइप के लोग जो है ना, जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होना होना, तो फिर इस तरह अम्मा वाला जो है, थोड़ा सा अभी आगे जाके भी देखते हैं, वो उसलूब आता है, यूज़ होता है, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से या कुरान में आप देखेंगे। और रहे वो लोग, कफरू, ये कहाँ से है टेबल से, कफरा, कफरू, माजी यकफुरुन। का सेकंड वाला, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, जमा की। फयकूलूना, ये कहाँ से है, काला, मैम काला काला के टेबल से यकूलुन। काला यकूलू, काला मुदारे से। यकूलू, जी, यकूलू यकूलूना। हाँ जी, यकूलूना मुदारे होगा, जी। तो वो मुदारे कहते में। हैं कि, अब आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उसी वन में भी माँ या माजा जो है क्वेश्चनिंग के लिए भी यूज होता है, तो जब फेल आ रहा हो तो उसके साथ माजा के साथ क्वेश्चन होता है, ठीक है। माजा अरादा, ये अरादा इसका मतलब है ये फेल है, ये आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्या इरादा किया किसने, ये मैडम इसका क्या माजा है, हर्फ है ना? ये क्या है, मैडम माजा हर्फ है ना? जी, माजा इसम है, ठीक है। अच्छा, अम, यहाँ पे क्या इरादा किया, यहाँ पे बताएं अल्लाह क्या बन गया इसके लिए, इरादा के लिए, किसकी फाइल। बात, उसने इरादा, ऑब्ज जी, सब्जेक्ट यानी जो कहते हैं, वो मतलब सब्जेक्ट, जिसने इरादा किया। हाँ हाँ हाँ। जी, सब्जेक्ट, ठीक है। अल्लाह ने इरादा पेज। किया, यानी कि इसमें हुआ था ना, तो अब लेकिन यहाँ पे अल्लाह जो है वो आ गया, तो इसका मतलब है अल्लाह ने इरादा किया, जैसे हम कहते हैं ना जैद ने मारा, ठीक है, जैसे कैसे कहते हैं, दरबा जैदुन, जईदुन। हाँ, तुन। हाँ जईदुन। तुन। जैद ने पेश मारा, ठीक पेश है, है ना फिर। जी, हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें नोट किया करें, एटलीस्ट जो पढ़ चुके हैं वो जरूर कोशिश किया करें, और खुद अपने पास से ना बना लिया करें, किसी से पूछ भी लिया करें, ठीक है, खुद सोच के तो पूछ लिया करें, क्योंकि कुरान की बात है ना। अच्छा, बिहाजा साथ उसके, मसाला, यानी क्या बात हो रही है कि जो कफरू है ना वो क्या कहते हैं, अब ये कुलूना के बाद जो आ रही है ना, ये आयत आ रही है, वर्ड आ रहा है सारा, पूरी ये बात आ रही है, इसको कोट अनकोट कर लिया करें। क्यों, क्योंकि ये जैसे हम कहते हैं ना ही सेड, और आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा होता है कि ये दिस दिस, तो यहाँ पे जो बात हो रही है यकूलूना के फेल के बाद जो बात आ रही होती है ना, वो कोई बात, कोई पूरा का पूरा कोट होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्या इरादा किया है अल्लाह ने साथ इस मिसाल के, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ तक अनकोट ये पूरा हो गया। अब यहाँ बात क्या हो रही है, युदिल, अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, युदिल्लु बिही कसीरन। अच्छा, ये हमने फेल पढ़ा था ना दल्ला वाला, तो ये उससे डिफरेंट फेल है, ये किसी थ्री का फेल है, लेकिन रूट लेटर्स वही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है फेल, ये आपने याद रखना है, ठीक है, और मुदारे ही है। वो गुमराह करता है, कौन गुमराह करता है, अल्लाह अनीता ताला। जी, वो अल्लाह ताला, गल्ला अल्लाह गुमराह करता है। ये हाँ, दिल्लू था, गुमराह होता है, हाँ और ये जी, गुमराह करता है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो ये, अजल्ला युदिल्लु। हाँ, हमने ये पढ़ा था ना, दुल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ, युदिल्लु का मानी है वो गुमराह करता है, तो इंशाल्लाह इस तरह के अफाल हम QC3 में पढ़ेंगे, ठीक है। बिही, उससे, कसीरन यानी बहुत सारों को, वह यहती, और ये कहाँ से आया फेल, ये पढ़ लिया वरना, हदा,
ہدا یہدی یہدی یہدی، یہدی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ عطف مظاہرہ ہو رہا ہے یا کنٹینیو ہو رہا ہے، اینڈ والا میننگ، ٹھیک ہے. اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیرن یعنی بہت ساروں کو، ٹھیک ہے. اور کیا بات ہو رہی ہے؟ اور نہیں. اب یہ ماں جو ہے نہیں والا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ اکثر ہم لوگ جو اور نہیں والا یا کیا والا اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں، تو یہ اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے. اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس سے، کس چیز سے؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ مثالوں سے، ہے نا، ٹھیک ہے. الا جی الفاسقین، اچھا ٹھیک. مگر کس کو؟ فاسقین کو، سوائے، ٹھیک ہے. تو کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو. یہاں پہ یہ اب جو دو گروہوں کی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی، یہ اماں کو نوٹ کریں، ادھر سے لے کے یہ تو فات جڑا ہوا ہے، اس کو بھی ساتھ نہ دیکھیں، یہ تو کنیکشن کے لیے ہے. لیکن جب اماں آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ آگے فا کے ساتھ بھی آ رہا ہوتا ہے. اس کی مجھے اگر کوئی جلدی سے بتا دے، 30 سپارے میں اس کی صورت میں یہ والا اسلوب پڑھا ہوا ہے ہم نے. کون سی آیات ہیں جس میں آتا ہے اماں اماں اس طرح کر کے؟ جی کس کو یاد ہے؟ یہ اس میں سورۃ تکاثر بتائیں کون سی آیت ہے؟ آیت بتائیں، آیت. جی ایک سیکنڈ. سسٹر صدف آپ کو یاد ہے؟ میم علم نشرہ میں جی بتائیں کیا ہے؟ فَأَمَّا اللَّهُ عُسْرِي يُسْرًا. اچھا مجھے سسٹر صدف بتائیں گی. چلیں جی بتائیں، آپ آئی ہیں ہمارے ساتھ آج کلاس میں تو جلدی سے بتائیں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، اگر ابھی نہیں دل کرا نا تو گروپ میں شیئر کریں، ٹھیک ہے. چلیں آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور شیئر کرنا ہے. تو یہ آپ کی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں جب اما آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے آگے فا کے ساتھ باقی کا کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا اس طرح کا ترجمہ، جیسے دو لوگوں میں کمپیریزن ہو رہا ہے. ایک تو کون سے لوگ تھے؟ پہلا گروپ کون تھا؟ جو ایمان لائے تو رہے، وہ جو ایمان لائے تو انہوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ قبول کر لیا انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو تھے وہ اما الذین کفروا، تو رہے وہ جو جنہوں نے کفر کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے کیا نا وہ یہاں فیقولون، تو انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، دونوں کا رد عمل ڈفرینٹ تھا، ہے نا. ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور ان لوگوں نے جو ہے نہیں ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا آپ مائک کہیں میوٹ کر لیں تاکہ جو ہے کلاس میں ڈسٹربنس نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا جی تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس کی شرح بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک منٹ ہے پہلے شرح ہی دیکھ لیتے ہیں. اچھا ہاں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جیسے یہدی، جیسے یہاں پہ لکھا میں نے، تو ہم اس کو کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اہدینا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے. اس کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں. اب تو ہم نے الحمدللہ فیل بھی پڑھ لیا ہے اس کا نا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دالین جو ہے وہ ہم یاد کر سکتے ہیں کیونکہ سیم روٹ لیٹرز ہیں، دود لام لام، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے جو ہے ورڈ دالین وغیرہ یا اشترا وہ دلالہ، یہ بھی ہم آیت میں پڑھ چکے ہیں، ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو یہ ہم اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں. اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر کس کو؟ تو یہ مجھے بتائیں دلالہ دالین یہ کہاں سے آیا ہے؟ دالین یہ ہم نے پڑھا بھی تھا. سورہ فاتح سے ہے، ہاں ذلہ ولضالین. جی. اچھا مجھے بتائیں 6 چابیاں بتائیں دلہ کی، سسٹر سہلہ. جی ذلہ یضلو دلہ، ذلہ ہوں، دالن، ہے نا. غالن، ہاں تو یہ وہ زالن دالن سے سے آیا، ہی ہے. زالن ماشاء، اور ہوں، مزل نہیں، ڈیش زالن ڈیش ڈیش اور دلالہ، ضلالہ. ہاں ہاں ٹھیک جی، ہے. تو تو یہ زالون سے زالون، ہاں تو یہ اسم فائل ہے ظالین. ٹیبل سے، بس اس کی جمع ہے، اور یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھا کریں یاد رکھنا کے لیے، ٹھیک ہے. یہ تو باجی یہ ایک جو آپ نے اما اور فا اما بتایا ہے اور آگے فا، یعنی یہ آپ نے یعنی یہ اس کو کس لیے آپ نے مطلب کیوں بتایا الگ ہے؟ سے کیوں؟ ہاں اچھا جی، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں شرط آیا، اماں کا یا شرط جواب فاطمہ کا. شرط.
آپ یہ دیکھ لیں، ابھی صرف یہ دیکھ لیں، دو گروہوں کو جب کمپیئر کریں نا، کمپیئر کریں تاکہ ترجمے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ شرط جواب شرط وغیرہ کو چھوڑ دیں، ابھی وہ باقی بات کی بات ہے. ابھی صرف آپ نے نوٹ کرنے کہ جب دو ٹائپ کے گروپس کو کمپیئر کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے پہلا گروپ کیا تھا؟ تو ہم ایسے کر کے نہیں لیتے، تو رہی میری بہن کی بات، تو رہا میرا بھائی، ایسے کر کے کرتے ہیں نا، سمجھ آ گئی بات، جہاں تک جزاک میرا اللہ. تعلق ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں صرف یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو رہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کرتے ہیں نا، اب اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کرتا ہے تو ایک ٹائپ کے گروہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو رہے ان کی بات اس طرح کر کے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رب کی طرف سے حق ہے نا؟ اور جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہم اس طرح کر کے اکثر اردو میں بات کرتے ہیں، تو رہے کافر لوگ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کیا ارادہ کرتا ہے ایسی مثالیں بیان کرنے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں آپ کمپیریزن دیکھیں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے بس ایسے ہی ہر چیز میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی وہ بغیر سوچے جو ہے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ آئی مین کوشچنس کرنے ہیں بغیر سوچے، ٹھیک ہے؟ تو کون سے لوگ ہوں گے؟ ایک اس میں نے کیا ایمان والے. فاسق. جی اس کی وہ اس کی مثال سورۃ طاریہ میں بھی ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی سسٹر صدف نے ہمیں اس میں بتا بھی دیا ہے چیٹ میں، ٹھیک ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اچھا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی بس صرف ترجمہ دیکھنا اور کچھ نہیں دیکھنا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا، ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کے اندر جو ہے دو ٹائپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب کمپیریزن آ جاتا ہے نا، تو اس طرح کر کے آتا ہے. ایون آپ اگر اب سورہ القاریہ کسی کو بھول دیا، وہ جا کے دوبارہ اس کو دیکھے، اس طرح ترجمے کو ذہن میں رکھے کرے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب تو نہیں کنفیوژن یس کسی؟ میم. الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ کفار جو ہے نا، وہ جو اگزامپلز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا کچھ، تو بغیر سمجھے وہ آبجیکشنز شروع ہو جاتی ہیں، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سمجھیں، اتنے کویشچنز نہ کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، تو ان کو بھی ہدایت مل جاتی، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. صحیح ہے؟ تو یہ بات ہو رہی تھی. اور فاسق کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا ایک ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. کیا ورڈ ہے وہ؟ فسق والا، وہ کھجور کی جو فسق و گٹلی. فجور. ہاں جی، بتائیں بتائیں سسٹر شازیہ، چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ جو ارے کھجور. کھجور کی جو جھلی ہوتی ہے اس کو کہتے جی ہیں جی شاید جھل. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہاں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا ویسے اگر لفظی معنی دیکھیں نا، تو اس کا مطلب ہے حد توڑ کر نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو کہتے نہیں ہیں حد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہر چیز کو، جیسے اگر آپ اس کی اگزامپل ایسے دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے نان مسلم سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، وہ کتنی تحقیق کرتے ہیں، اور یا جتنے بھی ہمارے جو اسپیس والے ہیں، کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی سائنس میں دیکھ لیں، ہیومن سائنس میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، وہ کتنی زیادہ عام لوگوں سے زیادہ وہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو صرف سائنس سمجھ کے اس سے آگے ان کو ہدایت اکثر لوگوں کو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ان کے پاس نالج بھی زیادہ ہے، ہر چیز زیادہ ہے، لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ایک پوائنٹ ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے نا، اور وہ نہیں گمراہ کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ صرف جو فاسق ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہدایت نہ ملنے کو فسق کی ایک علامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز تھی، جیسے فما فوقہا. اب اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب شرماتا نہیں ہے کوئی مثال بیان کرنے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی مچھر کی ہو یا اس سے اوپر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ
اس سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے. مثلاً مچھر سے زیادہ چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم بیکٹیریا کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ سوچیں کہ بیکٹیریا کی بات بھی ہو سکتی ہے، یا اگر اس سے بڑی مچھر سے بڑی اور کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کی بات بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے، قرآن کے اندر بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کا ترجمہ کون پڑھے گا؟ ایک دفعہ پڑھ لیجئے. جی ہینڈ ریز کریں. اچھا جی، کون پڑھے گا؟ سسٹر سائمہ پڑھیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور سیکنڈ گروپ ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس مثال کے. وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہمیں اب تھوڑی سی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، سسٹر نے بھی بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہوئے بات کر دی ہے. ایک کون سے لوگ تھے؟ تو رہی بات جو ایمان لائے، وہ کیا، ان کا کیا رد عمل ہے؟ فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورا اتنا. اور جو، تو رہی بات جن لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کی بات یہاں تک ہے. بلکہ یہ کوٹس میں کر لیں، کیونکہ قالا کا فعل آ رہا ہے، تو قالا کے فعل کے بعد جو ہے وہ کوٹس والی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بات کیا بتا رہے ہیں؟ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، آمنو والے. اور کس کو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو یہ کافر والے ہاں، تکلیف. کافرو والے، بالکل. ٹھیک ہے، تو تھوڑا تھوڑا آیات کو پیچھے سے ریلیٹ کیا کریں تو انشاءاللہ یاد زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ لوگوں نے کرنے والے کام کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس کی ایک تو رننگ ٹرانسلیشن، وہ کیونکہ ڈفرینٹ تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کو بھی اچھی طرح کرنا ہے، اور ورڈ ٹو ورڈ کو بھی اچھی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے سر کہتے ہوتے ہیں جب ہم تھوڑے چھوٹے ہوتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ رننگ ٹرانسلیشن کے لیے زیادہ ہمیں دوسری طرح سوچنا پڑتا ہے. ہمیں ورڈ ٹو ورڈ تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک رننگ ٹرانسلیشن بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو وہ بھی کرنی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چلیں، تو اسباق دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نام فرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم ایمان، ایک تو ایمان والے بن کر اس بات پہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ حق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے ایک بڑی اچھی سی. یہاں پہ آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان، یعنی حبب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے. ٹھیک ہے، وزینہ، نہیں سوری، وزینہ، اور کیا کہ لیں، اور ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے. ٹھیک ہے، مزین سے یہ ورڈ یاد، ہاں. فی قلوبنا، یعنی کہ ہمارے دلوں میں. ٹھیک ہے، اور کریہا سے کیا ہوتا ہے، یا کری سے کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ. ہاں، ناپسند. ہاں، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے. ٹھیک ہے، فسوق، ٹھیک ہے، فسق سے یاد کر لیں، عصیان نافرمانی سے یاد کر لیں. وجعلنا، اور بنا دے ہمیں کس میں سے؟ ہدایت پانے والوں میں سے. ہدایت کرنے والے. ٹھیک ہے، راشدین، جیسے ایسے اس کر میں کے ہم اس کو. کہہ سکتے ہیں نا، جیسے چار چیزوں کی ہم نے اللہ میاں سے درخواست دعا کر رہے ہیں: حبب، وزین ہوں، وکری اور وجلہ. شاباش، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جیسے یاد ہوتی ہے نا. اچھی بات ہے، آپ کی 4 پوائنٹس جو ہیں انشاءاللہ جس نے یاد کرنی ہے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. تو اگر یہ ہمیں شروع میں نہیں یاد ہوتی نا، ہمیں اس کو لکھ کے لگا لینا تو تب بھی یاد ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا کہ ہم لکھ کے اس کو لگا لیں، ایک نئی دعا یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم نے پلان کیا بنانا ہے؟ مثلاً انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پہ غور کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، تو آج جیسے آپ مچھر کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح جب سورہ عنکبوت انشاءاللہ ایک دن آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے کتنا وہ زبردست اللہ تعالیٰ نے وہ سورت کتنی زبردست لکھا ہے، اس میں کہاں پہ جو ہے مکڑی کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا جی، اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. جیسے مثل یا مثل جو ہے اس کی کیا ہے؟ امثال. ٹھیک ہے، اردو میں بھی یہی ہوتا ہے نا اس کا، مثل امثال، آئی تھنک یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کیا آتا ہے؟ رب. اچھا، اس کی ڈفرینٹ سی ایک جمع ہے، جیسے رب، ارباب. ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے. اچھا، تو رب کی جمع ارباب. ایک مجھے بتائیں، ہاں ٹھیک ہے، اس کو پھر آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے ان کو. ٹھیک ہے، فاسق یعنی کہ فاسقن، اس طرح کا اسم الفاعل جیسا لگ رہا ہے نا. فاسق تو اس کی کیا ہو جائے گی جمع؟ فاسقونہ اور فاسقینہ دونوں بن جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ٹیبل ہوگا؟ میرا خیال آگے ہے، اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، دوربا کا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ QC ون والا ہے نا، ہم نے بڑا مارا بھی تھا زید کو اس سے. ٹھیک ہے، داربا، یدربو، ادرب، داربن، مدروبن اور دربن. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، عالمہ. اب یہ یعلمون کہاں سے آیا ہے؟ عالمہ یعلمو اور یعلمو یعلمون. ٹھیک ہے، تو اس طرح ضرور پہنچا کریں ورڈ تک کہاں سے آ رہا ہے. عالمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم اور علم، یہ سمیہ سے ہے. ٹھیک ہو گیا. کفرو، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور اور کفرن. اور پھر کیا؟ فاسقہ، ہاں یہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، فاسقہ یفسقو. ٹھیک ہے، یعنی کس جیسا ہے یہ؟ نصرہ ینصرو جیسا ہے، نصرہ ینصرو. ٹھیک ہے، فسقہ، یفسقو، افسق، فاسقن ڈیش فسقن. ٹھیک ہو گیا. وہ نافرمان ہوا یا اس نے نافرمانی کی، اس طرح کا کوئی ترجمہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، کمزور میں کون سے آ رہے ہیں؟ قالا آ رہا ہے اور ہدا یہتی والا آ رہا ہے. قالا یقولو، کل، قائل، مقول اور قول. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف، واو اور لام. اور یہ دوسرا کیسے ہے؟ ہدا یہتی. ہدا یہتی، اہدی، ہادن، مہدیون اور ہدن یا ہدایتن. ٹھیک ہے، تو مصدر آپ لوگوں نے بڑی اچھے سے اس کے سب کے یاد کر لینا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، نہیں تو ہم 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. جی باجی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اللہ کے بعد مطلب اس کا کوئی پیٹرن ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد فاسقونہ کی حالت ہوتی ہے یا فاسقینہ کی؟ یہ کیونکہ مجھے آگے وہ انشاءاللہ اگلے QCs میں ہم دیکھیں گے اللہ کو مزید. ٹھیک ہے، ابھی صرف آپ نوٹ کرتی جائیں جہاں جہاں اللہ آتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ QCs میں. ٹھیک ہے سسٹر؟ اور فاما اور اما، جی یہ پہلے فاما آتا ہے اکثر ایسے، جیسے سورہ کاریہ میں بھی ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ. تو ٹھیک ہے. یہ ایک یہ ہے کہ اگر پہلے فاما آئے گا اور بعد میں اسی جملے یہ کو ابھی مطلب صرف آپ اس کی نے مثال دینے کے لیے مسئلہ واما. ایک ہنین. منٹ، ایک جتنا ایک وقت میں سارے مائک میوٹ کریں. سسٹر شازیہ آپ پہلے سوال پوچھیں، پھر باقی سارے ہینڈ ریز کریں. جی جی سسٹر، میں یہ صرف ایک دیکھیں، یہ جو ہے جی یہ کنیکشن کے لیے یہاں کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ جی جی الذین، یہ والی چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے جی جی نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے نا وہ چیز بعد میں آتی ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں گے اس کو بھی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو چیز میں آپ کو بتا رہی تھی نا، اما اور فا، اس طرح سے آپ لوگوں کو یاد رہے گا جی کہ ایک ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا تھا. اس طرح سے یاد رکھ لیں، 2 گروہ کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے دوسری ٹھیک ہے. کون سی سسٹر بات کر رہی تھی؟ آپ بتائیں. سسٹر آمنہ آپ بتائیں پہلے. میم میں نے یہ بتانا تھا کہ میم یہاں پہ جو ہم مچھر کی آپ نے بتائی ہے مثال، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ریلیٹ کر رہا ہے مچھر سے، کہ وہ چاہتا ہے تو مچھر کی طرح، جس طرح وہ جو ہدایت تاکہ ان اچھا سے ایک پالیں منٹ کچھ لوگ اور سسٹر، کچھ لوگ اس سے
یہ ایک کام کریں، آپ اس کی تفسیر سن لیں، زیادہ کلیئر ہو ٹھیک ہے جائے میم، گا، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک زیادہ ہے میم، بہتر ٹھیک یہی ہے ہے، میم، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا غور و فکر کریں، لیکن ایک دفعہ پہلے آپ اس کی ایک تفسیر کو سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسپیشلی جو ہمارے اپنے خیال ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ایک دفعہ کنفرم کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوچا ٹھیک ہے میم، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، سوچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ ایک دفعہ آپ 2 3 تفسیریں، کوئی جو بھی آسان آپ کو لگتی، جو آپ کے فیوریٹ کوئی بھی ہیں، ان کی سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو اوکے میم، انشاءاللہ ٹھیک ہے، اس سے، تھینک یو سو مچ۔ ہاں، یہ بات بھی بلکہ اچھا ہوا آپ نے کرا دی، یاد دہانی اس سائڈ پہ آ گئی ہے کہ آپ لوگ تفاسیر ضرور کسی نہ کسی کی سن لیا کریں، تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں صرف ترجمہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تفاسیر سن لیا کریں۔ اچھا جی۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے یہاں پہ ربن ہے، ہوں اسم آ گیا، پھر اس کی جو جمع آ گئی اربابن، ہوں تو یہ جمع مکسر ہوگی یہ؟ جی جی، جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع مکسر کیا اوکے، ہوتی ہے؟ ٹوٹی پھوٹی جمع۔ اور ٹوٹی پھوٹی جیسے، جمع، جیسے یہ ہمارے اور پاس جمع تھا نا، سالم ہوتی ہے؟ مسلمون تھا نا، اس میں پورا کا پورا لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی مسلمون اس کے آگے اینڈ میں واو نون یا نون ایڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پورا ورڈ ہی جی بیچ میں آ جاتا ہے، یا ایک الف تا جی، والی بھی ہوتی ہے، وہ بھی جمع سالم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، لیکن وہ مونس ہوگی۔ بالکل، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی جزاک اس اللہ۔ طرح کی جمع جو ہوتی ہیں، یہ ہماری جو ہے مکسر یا ٹوٹی پھوٹی جمع، اور یہ فاسقون فاسقینہ والی جمع سالم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ چلیں، آج ہم نے انشاءاللہ لاسٹ لیسن میں ہم نے فتح والے سارے افعال جو اب تک پڑھے تھے، 5 6 ہی پڑھے تھے بلکہ اس کے اندر، تو ہم نے وہ ریوائز کیے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، جتنے بھی ناصرہ کے اسٹائل پہ آنے والے افعال کا اعادہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں ناصرہ کا فعل بہت زیادہ، یہ والا اسٹائل بہت زیادہ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اپنی یہ والی ایک لائن دیکھ لیتے ہیں۔ کیا لائن تھی؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اچھا گمان کرو، ظنّا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلّا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے یاد کیا ہوا۔ اس کے علاوہ سمیہ کے اندر ہم نے خافہ اور شاء کا ٹیبل بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو آگے آ جاتے ہیں۔ آج ہم نے فتح سے ہم نے کر لیے تھے کل، آج ہم کر رہے ہیں نصارہ کے سٹائل پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں۔ کیا اس کا ٹیبل کیا تھا؟ 6 چابیاں اگر ہم دیکھیں، نصارہ ینصرو، اور ہم نے کہا تھا یہ پیش والا جو ہوتا ہے نا، نصارہ کا فیوریٹ والا ہے، ٹھیک ہے؟ نصارہ ینصرو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جیسے یہ کل بھی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے؟ تو کل ہم نے کس ورڈ کے لیے دیکھی تھی؟ بتائیں۔ فاتحہ پہ میم، ہاں جی، تو اس کا یہ مصدر تھا، جا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، آج کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے؟ نصر، یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ ٹیبل میں کہاں آ رہا ہے یہ ورڈ؟ یہ بھی مستر، مصدر ہے، مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں کسی وجہ سے یہ ایک تنوین اس کی مصدر ہے ہٹی میم۔ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے مصدری، ٹھیک ہے؟ چلے، الحمدللہ، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ خالق یخلق، یہ بھی ہم QC1 کا فعل ہے، خالق یخلق، اخلق، خالق مخلوق اور خلقن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن آج اور مزید غور کرتے ہیں۔ من شر ما خلق، یہاں پہ تو ہم وقف کر دیتے ہیں نا، لیکن اصل میں کیا خلق ہے؟ تو یہ ہمارا کہاں سے ورڈ آیا ہوا ہے ٹیبل میں؟ ماضی سے ماضی کا فرسٹ ماضی ورڈ کا ہے، پہلا فعل ہے، ہاں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، ہوا، خلق، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ والا دیکھ لیتے ہیں، عبدہ، یہ بھی ہم نے QC1 میں کیا تھا، عبدہ یعبد، اعبد، عابد، معبود اور عبادت، تو ایاک نعبد، یہ کہاں آ رہا ہے؟ مدارے میں میم، عبدہ مضارع میں ہاں، ہے۔ مضارع میں، یعبد یعبدون، نعبدون، تعبد اعبد تعبدون نعبدو، اور نعبد، ادھر نعبدو، تک پہنچا نعبد، کریں، TPI بس کر بس، کے پہنچا کریں، ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ذکرہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ QC1 والی جو ہم نے دعا یاد کی تھی، اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، یہ والی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ذکر، یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور اور ذکرن، تو یہ ذکری کا کہاں سے آیا ہے پھر؟ یہ جو ہے یہ مصدر ہے یہ میم، مصدر سے آیا ہے۔ مصدر ہے جی، مدرس ہے میم، جی، مصدر تو جی، یہ آپ کو پتہ نا، یہ
کسرہ بھی آ سکتی ہے، یہ بھی آ سکتا ہے جی ضمتین، اور یہ بھی آ سکتی ہے فتحتین۔ تو اصل میں یہ تھا کسرہ تھی، دو کسرہ تھی، کسی وجہ سے ایک جو ہے وہ رہ گئی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ذکری کا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا مصدر ہے۔ اچھا، اور سیم اسی طرح شاکرہ کا اگر ٹیبل دیکھیں، شاکرہ، یشکرو، اشکر، شاکر، مشکور اور شکرن، تو یہاں پہ دعا کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں وہ شکری کا، تو یہ کہاں سے آئے گا؟ شکری، یہ ٹکرے بھی بن گئے نا، یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی مصدر مصدر یہ ہے، بھی مصدر سے ٹھیک ہے، مصدر مصدر ہے۔ ہے۔ ہاں، تو شکرین تھا لیکن کسی وجہ سے شکری رہ گیا، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ بھی مصدر ہی ہے۔ اچھا جی، تو ہاں یہ دخلا، یہ بھی ہم نے کسی ون میں کیا تھا آئی تھنک، دخلا، یدخلو، ادخل، داخل، مدخول اور دخول، تو اس کے اوپر دخول نہیں کرنا بلکہ یاد رکھنا ہے اس کا مصدر، یہ پیش کے ساتھ ہے۔ مصدر تو بہت اچھی طرح آپ لوگوں نے یاد کر لینا، ہاتھ رکھ کے بار بار ریوائز کیا کریں، پھر دیکھا کریں ٹھیک ہے یا غلط، ٹھیک ہے، اس طرح یاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں یدخلون فی دین اللہ، تو یہ کہاں سے آیا ہے یدخلون؟ مدارے یہ جمع مضارع دخل، ہے، مدارے کا ہاں، مضارع صیغہ کا ہے، یدخلو، پلورل ہے، مدارے جمع کا، یدخلون، جی یدخلون۔ جمع، جی، ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی، تھرڈ پھر اس کے پرسن۔ حسد یحسدو، ٹھیک ہے، حسد یحسدو، احسد حاسد، محسود اور حسد، اس نے حسد کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حسد جو ہے اس کا کیا ہے، وہ من شر حاسد، تو یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ فائل سے میں حاسدین تو حاسد، مفعول ہے، فاعل ہے، فاعل فائل نہیں فاعل کہنا، حاسدن، کیا کہنا ہے؟ اسم، اسم فائل۔ اسم اسم فاعل، فائل۔ اسم فاعل اسم اور فاعل، اسم مفعول، یہ بہت ضروری ہے، جی ٹھیک ہے سسٹر، ورنہ غلط ہو جاتا ہے، ورنہ وہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ والی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ تھا اکلا یاکلو، یہ ٹیبل ابھی ہم نے میرا خیال ہے نہیں پڑھا، حمزہ والا فعل نہیں ہوتا ہے، پڑا، اس کے کیا روٹ لیٹر ہے؟ حمزہ، حمزہ حمزہ کاف لام۔ قاف ہاں، لام۔ ٹھیک ہو گیا، حمزہ کاف اور لام ہو گیا۔ اچھا جی، اکلا یاکلو، کل، آکلن، مأکولن اور اکلن، ٹھیک ہے، جیسے اس کے اندر قرآن میں کیا اگزامپل ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، جی بتائیں کہاں سے آیا ہوا ہے؟ میم یہ امر کی جمع ہے، ماشاء اللہ، کل بالکل کلو ٹھیک ہو گیا، امر، کل، کلو، ٹھیک ہے، کلو۔ تو یہ امر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس کو ہم واو الف لگا دیں تو ادھر سے آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ امرا، امرا یامرو، مر، جیسے کل تھا تو اس کا جو ہوگا نا، کل کا ریفرنس ہم نے کیونکہ امرا کا ٹیبل پہلے پڑھا تھا تو اسی کے اندر آ جائے گا، مر، آمرن، مأمورن اور امرن، اور یہ والی جو آیت ہے نا انشاءاللہ یہ ہم جلد ہی پڑھنے بھی والے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ٹھیک ہے، تو امرا کہاں سے آیا ہے؟ ماضی سے ماضی، میم۔ ماضی کا ماضی ماضی کا۔ ہے نا، فرسٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ اچھا جی، مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ جی فرمائیں۔ میرے نا کچھ افعال میں ایسا ہو جاتا ہے مجھ سے کہ میرا اسم فاعل اور مصدر یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، میں یہاں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ یہ مصدر میں آئے گا یا فاعل میں آئے اچھا، گا۔ ٹھیک یہ ہے، میرے ابھی کچھ افعال میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور ایون ٹھیک میں ہے، جب وہ مڈ کوئز کرنے لگی تھی نا اس میں بھی میرے ساتھ وہ وجودن والا جو تھا نا اس میں ایک دم اچھا میں کنفیوز ہو گئی تھی اور وہ مکس ہو گیا تھا مجھ سے، اچھا، کوئی اس کا پہلے یہ کر طریقہ لیں بتا دیں پھر کہ میں آپ کے یاد کر سوال پہ سکوں۔ آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے جی کر لیں کمپلیٹ جزاک پھر اللہ۔ آپ کا سوال دیکھ لیتے ہیں، کوشش کیا کریں جو چل رہی ہو نا چیز پہلے اس پہ سوال کر لیا کریں، پھر اینڈ کے لیے اس طرح کی جو آپ لوگوں کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ اینڈ پہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ پہلے دیکھ لیں تارا کا یترکو، ٹھیک ہے، تارا کا یترکو، اترک، تارکن، متروکن اور ترکن، اچھا یہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا ابھی پچھلی آیات میں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو یہ تارا کا کہاں سے آیا ہوا ہے؟ جی، ماضی سے، ماضی کا ماضی پہلا ماضی کا صیغہ۔ فرسٹ ماضی ورڈ کا ہے اور اس کے ساتھ ہم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی جی، جیسے اس نے چھین لی، چھوڑ دیا۔ اچھا کیونکہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ قرآن میں نصرہ کے پیٹرن پہ بہت زیادہ افعال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا باجی امپورٹنٹ میں ہے۔ نے جی جی، بات نوٹ کی ہے کیا؟ کہ اس باب سے ساروں میں اسم المفعول بھی بنتا ہے نا؟ ضروری نہیں ہے، یہ دیکھیں یہاں آ گیا نا آپ کی بات، یہ خالد مخلود نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں وہ اچھا، زندہ رہا، ٹھیک ہے، اس یعنی کہ اس کا اثر اسی پہ پڑا، مخلود نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، تو یہ خولادہ جو ہے، ابھی دیکھ اس طرح کے فعل ویسے ہم پڑھیں گے تو آپ ابھی یاد کر لیں، نے والا جس کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے نا، موسٹلی صرف ہنٹ ہے لیکن اکثر بک کے اندر پھر کنفیوز نہ ہو جائے، نے والا ترجمہ آتا ہے نا، جیسے اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، اس نے مدد کی، ذہابہ کا کیا مطلب تھا؟ وہ گیا، تو یہ جو جی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ رہا، وہ گیا، وہ ہوا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ نارملی اس کے اسم مفعول آپ کو نہیں ملیں گے، گرامیٹیکلی بن سکتے ہیں لیکن مستمل نہیں ہوتے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سمجھا۔ آخذہ، ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اس طرح کسی سے آپ پریشان نہ ہو، ابھی صرف نوٹ کریں، انشاءاللہ آگے جا کے یہ سارے ٹاپکس پڑھ لینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آخذہ، یأخذ، خذ، آخذ، مأخوذ اور اخذ، اور یہاں پہ یہ دیکھیں، لا تأخذہ سنۃ، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ روز پڑھتے ہیں ہم، بتائیں۔ یہ مظاہرہ آیت الکرسی سے، آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی سے آیا جی، تو یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ لا تأخذہ، یہ تأخذ کہاں سے آ رہا ہے؟ آیت تأخذہ ہیا تأخذو، ہیا ہے، ماشاء مدارس اللہ، میں۔ بالکل مدارس ہیا ٹھیک ہو گیا، تأخذو۔ یہ ہیا ہے، کیوں؟ یہ دیکھیں سنتن، یہ مونس ہے، اس کی وجہ سے فیل بھی اس کے اکارڈنگلی ہے، ٹھیک سناتن ہے مونس کی وجہ سے، جی، تو یہ انتا تأخذو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہیا تأخذو ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے، ہی تأخذ، جی۔ پھر اسی طرح خالدہ، یخلد، اخلد، خالد ڈیش خلود، ہم فیہا خالدون، یعنی کہ یہ کہاں سے آیا خالدون؟ یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا، میم اسم فاعل کی جمع جی، ہے فائل استم کی فاعل، جمع ہے۔ جی جی، سسٹر جو میم کہہ رہی ہیں بتائیں، کس کا کوشچن ہے؟ اچھا، رزق یرزق ارزق، رازقن مرزوقن اور رزقن، تو یہ کیا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، تو یہ کس چیز کی جمع ہے؟ کہاں سے آ رہے ٹیبل اس میں؟ میں فائل، ہاں، اس میں فائل اسم کی فاعل ٹھیک کی ہے، جمع ہے یہ، رازقن اور رازق، رازقینہ اور رازقنا دونوں اور کا، رازقین رازقون، رازقین۔ ہاں الحمدللہ۔ اسی طرح سجدہ، سجدہ یسجد، اسجد، ساجد، مسجود اور سجود، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے آ رہے؟ سجدو، سجدہ، سجدو، سجدہ سجدو، جی، فعل ماضی ماضی کا، یہ ماضی فعل کی جمع، ماضی کا جمع، صیغہ ہے، جی جمع جمع ہے صیغہ، ہوا جی، ہوا ہوا ماضی واحد، واحد نہیں ہے بلکہ ماضی کیا ہے؟ جمع جمع غائب والا، یعنی تھرڈ ماضی پرسن جمع والی بات ہو، ہم، ہوں ٹھیک ہے۔ میم، اس کو ہم ایسے ہم کہہ تھے، سکتے ہیں نا، یہ ہم ہوا ہوا ہم ہاں ہم نہیں، کہہ ایسے آپ یہ سکتے نہیں ہیں کہتے نا، کہیں گی ہیں۔ ہم، آپ کہیں گی اس پہ، فسجدو، آپ یہ کہہ سکتی ہیں اس میں سجدہ کرنے والے جو ہیں وہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، جو اچھا اس کے یہ اندر کام کرنے صحیح والا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اس طرح سے کہہ لیں۔ صحیح۔ جی اچھا جی، آگے کیا ہے؟ سکنا یسکنو اسکن، ساکنن ڈیش اور سکونن، ٹھیک ہے، تو یہ سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سکون نہیں لکھنا، یاد رکھنا ہے، جیسے سجود نہیں ہے، سجود ہے، خلود نہیں ہے، خلود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، یہ بہت کامن مسٹیکس ہیں، ہو جاتی ہیں اردو میں کیونکہ ہم بولتے ہی غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ آیات بھی انشاءاللہ ہم پیج 5 پہ پڑھ لیں گے، یا آدم اسکن انت، ٹھیک ہے، تو یہ اسکن کہاں سے آیا؟ اسکن فعل امر، امر، فعل امر ہے۔ فعل امر ہے، امر، امر، جی، فعل فعل امر، ٹھیک ہے، امر ہے، الحمدللہ، ہوں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ چھوٹی سی لسٹ ایک اپنے پاس بھی بنا سکتے ہیں، فاتحہ سے اب تک ہم نے جو پڑھے تھے یہ 4-5 ہی تھے، ٹھیک ہے، ناصرہ سے ہم نے تقریباً 15 پڑھ لی ہیں آج، ٹھیک ہے، تو ہماری جو وکیبلری ہے وہ کافی جلدی بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ جو یہ 15 افعال ہیں نا، یہ تقریباً 1627 ٹائمز آئے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ناصرہ کے سٹائل پہ جو ہے نا تقریباً ایسے فیل کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 3800 ٹائمز آئے ہیں، تو اچھی طرح یاد کر لیں اس کو، ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے جی تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں، عربی بول چال کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک جی سسٹر کا کوشچن بھی تھا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہی تھی ان کو کنفیوژن ہوتی ہے اسم فاعل اور مصدر میں، تو اس میں آپ نے کوئی کنفیوژن نہیں رکھنی، اسم فاعل جو ہے فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جو اسم مفعول ہوتا ہے وہ مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کنفیوز ہو جائیں تو دیکھ لیا کریں، ایکسیپشنز ہم نے یہ پڑھی، جی اسم جو
مفعول ہے نا، یہ مشکل نہیں لگتا مجھے، لیکن جو اسم فائل ہے اور وہ بھی نہیں مصدر لگنا ہے چاہیے. یہ مجھ سے نہیں، وہ مجھے مکس ہو جاتا ہے، نہیں لگتا نہیں مکس ہے نہیں کرنا آپ لیکن نے مجھ سے مکس سسٹر. ہو جاتا ہے ایسے نا، کیوں کیوں مکس کچھ ہوتا ہے؟ پڑھتے پڑھتے، حالانکہ میں وہ بھی کر رہی ہوتی ہوں، لیکن پتہ نہیں پڑھتے پڑھتے وہ کوئی دونوں بات ایک نہیں، اکٹھے ہو جو جاتے ہیں مکس ہو نا آپ اس سے کا. اس کو سٹار کر لیں، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار لکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر نہیں مکس ہوگا انشاءاللہ. اس کا بس اس کوئی کا ایسا پیٹرن نہیں ہے کہ وہ الگ بتایا تو ہے مجھے سسٹر. یاد ہے. اس کا ہے نا فاعلن، فاعلن کے وزن پہ، جیسے ساجد، ناصر، ساکن، خالد، اسم فاعل ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کمزور حروف ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نارمل پیٹرن یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو باقی ہے مستر، اس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں، وہ یاد کرنے ہی کرنے ہیں. اس کی بیسٹ پریکٹس ہے، آپ بہت زیادہ اس کو پڑھیں، بہت زیادہ ریوائز کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، نہیں مشکل لگے گا. ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، فکر نہ کریں. اچھا جی، یہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کیا ہو گیا ہے. ٹائم دیکھ لیتے ہیں ہم. ایک 12 بج گئے ہیں. جی، تو ابھی ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کرتے جائیں، ایک ایک سسٹر یہ کرتی جائیں میرے ساتھ. چلے پہلا سسٹر شازیہ کریں گی میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد باقی سسٹرز بھی ہینڈ ریز رکھیں، جنہوں نے آج کلاس میں بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ لوگ ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے؟ حل شکرت اللہ، کیا تم شکر نعم کرتے ہو؟ ہاں، نعم. نعم شکرت اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کیا آ جاتا ہے؟ ہم نے اس طرح سے آج یہ والے ڈائلاگس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کو کیا ہو گیا؟ پہلے سنگل والا پھر جمع والا، اس طرح کر کے پریکٹس کریں. ٹھیک ہے؟ حل شکرتم اللہ. اب یہاں پہ یہ پیش کیوں آیا نعم ہے؟ یہ پیش کیوں آیا پیش کیوں؟ ہے؟ کیونکہ شکرتم وہ ہوتا ہے کرنے نا. والا ہے. کیا؟ میم ساکن تھا اور اگلا لفظ بھی ساکن ہے، اس کو ملانے کے لیے نہیں، ایک ایک قاعدہ. سیکنڈ، ایک سیکنڈ، یہ سسٹر شازیہ نے کیا بولے؟ پھر بولے. شکر ادا کرنے والا ہے، اس وجہ سے. نہیں نہیں سسٹر، دیکھیے شکر تم ہے نا، اصل میں کیا تھا؟ شکر جی تم، جی فعل تم وغیرہ، نصر تم. جی. ٹھیک ہے؟ ہاں جی تو جی یہاں پہ جب ہم نے ملانا ہے نا، جب یہ والی جمع کی ضمیریں آ جاتی ہیں نارملی، ہم، کم، تم، ہم وغیرہ، تو اس کے اوپر جی. نارملی یہاں ملانے کے لیے پیش لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ صرف ملانے کے لیے ٹھیک پیش لگی، اور ٹھیک. اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اوکے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. کیونکہ دو جی ساکن ٹھیک ہوگا. اکٹھے ہو اوکے. گئے تھے، جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں جی تو پھر بالکل. ہم اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے؟ یہ تجوید کا جی ایک بالکل. رول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی چلے اب بالکل. پڑھیں. جی ابھی جو سسٹر نجمہ نے بولا ہے وہ بالکل ٹھیک بولا ہے کہ ملانے کی صورت میں تھا. ٹھیک ہے؟ لیکن جو بول رہا ہو نا پہلے اس کو ذرا موقع دیا کریں. جی، جی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جی. نعم. نعم شکرنا اللہ. شاباش. حل شکر حل تشکر اللہ. نعم اشکر اللہ. ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے. حل تشکرون جی. اللہ. نعم. نعم نشکر اللہ. ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے. نعم نشکر اللہ. اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں اشکر اللہ. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ بھی زیر جو آ گئی ہے نا، یہ اصل میں تو جی اشکر تھا. ٹھیک ہے؟ جی اشکر یہ ساکن تھا، لیکن ملانے کی صورت میں یہاں پہ کسرہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا ٹھیک. ہے. اشکر جی ٹھیک. اللہ. میں اب آپ کہہ رہی ہوں، آپ جواب دیں اس کا. کہاں سے جواب دیں گی اس کا؟ سوف اشکر اللہ. ہوں اشکر اللہ. نہیں، اشکر سوف اللہ نہیں کہیں گے سسٹر. دیکھیں، آپ نے نصر اشکر. ینصرو کا اوکے. پیٹرن ہے، شکرا یشکرو. اوکے. پہلا ورڈ پتہ چل گیا تو اس کا جی مطلب جی ہے آپ کو یہ والا بھی پتہ چل گیا، اشکرو. اس کے اوپر زبر آنی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اوکے. مضارع کی جی پہلی چابی جو ہوتی ہے نا، اس سے ہمیں 4 صیغے تو اچھی طرح یاد ہو جانے چاہیے. کیسے؟ جی جی ینصرو ہے نا، جی جی ینصرو، اس کا مطلب ہے جی. تنصرو بھی ایسے ہی لکھا جانا ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل. بالکل جی سیم ایسا ہی لکھا جانا ہے، بس اس میں علامت مضارع ڈفرینٹ ہے. انصرو بھی ایسے ہی لکھا جائے گا، اور ننصرو ہوں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ہوں. آپ جب ایک آپ سے اس جی طرح کریں نا، تو آپ پہلے سوچ لیا کریں، چابی ذہن میں لے کے آیا کریں، نصرہ ینصرو، اس کے اوپر کیا حرکات ہے، وہی سیم انصرو والے پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو حکم دے رہی ہوں اشکر اللہ، تو آپ کہیں گی، آپ ذہن میں لے کے آئیں گی شکرا یشکرو، تو اشکر ہوں. اللہ. ٹھیک ہے؟ آپ اشکر. نے امر کا جواب اشکر اللہ. مضارع سے دینا ہے. ٹھیک ہے سسٹر؟ اوکے. جی ٹھیک.
اب اس کا سوچ کے بتائیں. اشکر اللہ، تم سب شکر کرو اللہ کا، تو کیا کریں گی آپ؟ نشکر اللہ. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ جی جی بالکل. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل بے شک آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، لیکن آپ کو اس کا پتہ ہے کہ یہ کون سے اس کا باب کون سا ہے، کیسا ٹیبل ہے، تو فوراً آپ اس کے جی ماضی اور مضارع بنا لیا کریں. ٹھیک ہے، جی یہ فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ. ریفرنس ٹیبل یاد کرنے کا. اچھا جی، اب جی یہ بہت سسٹر شکریہ. ممتاز آپ آ جائیں. جی. حل هل دخلتا. نعم دخلت. کیونکہ آپ اپنی بات کر رہی ہیں نا. حل جی. دخلتم، کیا تم سب داخل ہوتے ہو؟ نعم دخلنا. اچھا جی. حل تدخلو، اب مضارع کی بات آ گئی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم ادخل. شاباش، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. حل تدخلون. نعم. نعم ندخل. شاباش. اچھا جی، اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں او دخل، داخل ہو، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی. سوف ادخل. ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ادخلو، تم سب داخل ہو، تو کیا کہیں گی؟ ندخلو. ندخل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب کون سی سسٹر کا ہینڈ ریز ہے؟ ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. جی سسٹر ممتاز نے، سسٹر، اور سسٹر ہمارا آپ ہیں ہمارے ساتھ آج؟ آپ کچھ نہیں کلاس میں بولی، اگر ہیں تو آپ یہ کریں میرے ساتھ. جی میں جی. ہوں. حل اکلتا، تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم اکلت. شاباش. حل اکلتم، یہاں پہ ہوگا، سوری. نعم ہاں، اکلتا اکلتو، جی، تو کیا کہیں گی؟ نعم ماضی. اکلنا. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اکلنا نہیں ہے، اکلنا. اکلا اکلو اکلتا اکلتو اکلتم اکلنا. ٹھیک ہے، اس تک پہنچ جایا ٹھیک کریں. ہے. ٹھیک ہو گیا. پیش نہیں آنی. حل تاکلو، کیا کہیں گی؟ نعم نعم آکلو. آکلو. ٹھیک ہے، دو حمزہ. آکلو ہوگا. جی 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 جی، جیسے ٹھیک ہے. آمرو نہیں تھا، اس کا بھی جی جی ریفرنس ویسے. وہی ہے. اس میں جیسے اس میں حمزہ تھا، اس کا روٹ لیٹر میں ہی تھا، تو اس میں بھی حمزہ روٹ لیٹر میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آمرو آکلو. یہ بات ٹھیک ہے. یاد رکھنا. ٹھیک ہے. حل تاکلون. نعم ناکلو. جی. پھر کل، کل. آکلو. کلو، تو کیا ہوگا؟ ناکلو. شاباش، الحمدللہ. اچھا جی، اور کس سسٹر نے ہمارے ساتھ بالکل نہیں بولا؟ ذرا آ جائیں، ہینڈ ریز کریں. سسٹر ثنا فرقان، آپ بولیں. حل اخذتا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہاں ہے سسٹر ثنا؟ جی. اور کون سی سسٹر نے؟ سسٹر شاکرا، آپ نے کرنا ہے میرے ساتھ. چلیں آمنہ بی بی آپ ہی کریں. حل اخذتا. میڈم السلام جی علیکم. نعم وعلیکم. اخذتو. چلیے سسٹر شاکرا کو نعم کرنے دیں. سسٹر آمنہ رک جائیں. ٹھیک ہے، اوکے میں میم. بات نعم آپ کو بلا. اخذت. شاباش شاباش. آگے آتے ہیں. حل اخذتم، تو کیا کہیں گی؟ نعم اخلنا. ٹھیک ہو گیا. حل تأخذو، اب مضارع آ گیا. جی. نعم آکلو. نہیں نہیں، آکلو نہیں ہے، آپ نے کھانے کا نہیں بتانا، مجھے لگتا ہے نہیں آپ کو سوری بھوک سوری سوری. لگی ہے. نعم آخذو. اخذ. ٹھیک ہے. اخذ. آخذو. سوری اچھا، سوری. اس کے اندر بھی اخذ. دیکھیں، یہ خیال رکھنا ہے، اس میں بھی مد بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے روٹ لیٹر میں بھی حمزہ آ رہا ہے. جیسے آمرو تھا نا، تو اس کا ریفرنس ٹیبل آپ نے وہی بنا لینا ہے، آمارا والا ہی. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. حل تأخذون. نعم. نعم نأخذ. شاباش. خذ، نأخذ. خذ، تو کیا کہیں گی؟ أخذ. آخذو. أخذ. آخذو. ٹھیک ہے. آخذ. آخذ. آخذو. ٹھیک ہے، آمرو کی طرح. اچھا جی. خذو، تو کیا کہیں گی؟ نہ خذو. نأخذ. شاباش. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا جی. جی سسٹر آمنہ بی بھی آپ کریں. حل ترکتا. نعم ترکتو. حل ترکتم. نعم ترکنا. نہ ہم نہیں ہے، نعم، عین ہے، عین، او سوری. نعم. ٹھیک ہے. نعم ترکنا. ہم نعم ترکنا. ٹھیک ہے، یہ بھی کریں. حل تسجد، حل تسجد للہ.
क्या आप नअम क्या तुम करते हो सजदा अल्लाह के लिए? क्या कहेंगी? नाम। तो नअम अस्जुदु लिल्लाहि। हल तस्जुदूना लिल्लाही। नअम नस्जुदु लिल्लाहि। शाबाश। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ग्रामर जो वर्कबुक्स हैं उसके अंदर ये आपने कंप्लीट कर लेना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की वर्कबुक्स कंप्लीट हैं, चेक्ड हैं, या अगर चेक नहीं है तो ग्रुप में से आप लोग जिसकी चेक हो चुकी है उसमें से देख के आप अपना काम चेक कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों की वर्कबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए। आपको पता है ना, ये आपकी 15% आपके टोटल वेटेज में से इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ होमवर्क हैं, अपने लिए दुआ करें, अपने साथियों के लिए दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ें। और उसके साथ ही हम जी सिस्टर आमना का क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कंक्लूड कर लेते हैं। जी सिस्टर आमना। मैम वो मैंने आपसे कहना था कि आपने हमारी स्टूडेंट में जो वो ऑफ हुआ हुआ है एडमिन, तो आप वो प्लीज काइंडली ओपन कर दें ताकि यस, हम अपने अच्छा हुआ याद वर्कबुक करा फिल दिया। कर सकें। ठीक है जी, ठीक हो गया, अच्छा हुआ आपने याद करा दिया। ऐसी बातें पहले भी आप याद करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।